صلى عليك الله في عليائه ناصح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انسانی یہ طبیعت ہے اور مزاج ہے کہ جس کے اندر پریشانیاں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں، انسان قلق کا، اضطراب کا اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں کوئی ویڈیو دیکھنے لگ جاتا ہے، کچھ فیس بک کے ورق پلٹنے لگ جاتے ہیں، یعنی فیس بک کے صفحات دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اپنا سیل فون جو ہے اسمارٹ فون جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا اگر آپ اس پہ عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ جب بھی بے چینی، اضطرابی کیفیت ہو تو پھر یا تو قرآن کو کھول لیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، یا اللہ کا ذکر کریں، یا وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دلوں کو قرار اور اطمینان اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اور قرآن بھی ذکر ہے۔ اور عبداللہ ابن بصر کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے ان شرائع الاسلام قد کثر، کہ بہت سے شریعت کے فرائض کے علاوہ جو ہے نیکی کے بہت سے دروازے، بہت سے اعمال ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ کلی مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں، ایسی وصیت کر دیں اتشبث بھی، جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، اتشبث بھی، مضبوطی سے اسے میں تھام لوں۔ فرمایا اب تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ تو اللہ کا ذکر جسے توفیق مل جائے اور نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں، اور وہ دعا نہ بھولیں۔ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی معاذ ابن جبل کو، اے معاذ انی احبک، مجھے تم سے محبت ہے معاذ، کہ یہ دعا نہ چھوڑنا ہر دوبارہ کل صلاح، ہر نماز کے آخری حصے میں رب اعنی علی ذکری کا، اے رب میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، وعلی شکری کا، تیرا شکر ادا کرنے میں، وعلی حسن عبادتی کا، اور بہترین تیری عبادت کرنے میں۔ تو عبادت، شکر اور اللہ تعالیٰ سے اعانت کے بغیر یہ ممکن نہیں، نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ شکر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی مدد درکار ہے، اور اس کے لیے ہمارے نفس بڑے کمزور ہیں۔ اس لیے سوتے، بیٹھتے، اٹھتے، جاگتے، چلتے پھرتے جو ہے یہ دعا پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری کی کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ تو فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرا کوئی ہیلہ نہیں، کوئی قوت نہیں تیری توفیق کے بغیر۔ تو اللہ کی توفیق سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اضطراب، بے چینی، پریشانیاں دنیا اور آخرت کی ختم ہو جاتی ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ کے جب دروازے سارے بند ہو جاتے تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپناتا، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے سارے دروازے کھول دیتے۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے دلی بے چینی کا جو ہے علاج ہے، نہ کہ اسمارٹ فون اور یہ فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا، بلکہ ایک ایک وقت جو ہے، ایک ایک منٹ ہمیں جو ہے قیامت کے روز، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، قیامت کے دن حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔